بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ اس وقت یوکرین میں جنگ جاری ہے، آپ دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے امریکہ نے کواد بھی بنایا۔ جب ٹرمپ کا دور تھا تو اس زمانے میں امریکہ نے دو اپنی ڈاکومنٹس ایشو کی تھیں، ایک ساؤتھ ایشیا کے لیے سیکورٹی پالیسی اور دوسرا تھا نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی اور اسٹریٹجک پیپر تھا ان کا۔ اس میں انہوں نے یہی آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ اب ان کی دشمنی صرف رشیا اور چائنا کے ساتھ ہے اور انہی کے اگینسٹ کام کرنا ہے۔ دہشت گردی کو انہوں نے کہا کہ اب اس کی پرائرٹی وہ نہیں رہی، اور دوسری طرف انہوں نے بڑا واضح جو ساؤتھ ایشیا پالیسی تھی اس میں واضح کہہ دیا کہ اب بھارت ہی یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں مین پروڈومیننٹ پاور ہوگی۔ سو یہ وہ دو پیپر، ان کے اندر یہ جو بنیاد رکھی گئی وہ ان کے سارے ایکشنز میں نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ پنپ رہی ہے۔ میں نے اپنی اس سے پہلے والی ویڈیو میں جیسے کہا کہ چونکہ ان کو افغانستان سے بڑی عجلت میں برے حال میں نکلنا پڑا، تو اس وجہ سے وہ افغانستان کو ان کا اس وقت خیال تھا کہ نکلنے کے بعد ایک لمبے وقت کے لیے وہاں پہ ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس سے افغانستان ڈیسٹیبلائز رہے گا، لیکن وہ نہ ہوا۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں دھڑا دھڑ یہ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں ہو رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ بڑی جلدی وہاں پہ یہ انسٹیبلٹی اس طرح پھیل جائے گی کہ طالبان کا شاید کنٹرول افغانستان کے اوپر اتنا مضبوط نہ رہے۔ یونائیٹڈ نیشن وہاں پہ یا ان کے جو خیراتی ادارے وہ بھی پہنچے ہیں کچھ پیسہ ویسہ تقسیم کرنے کے لیے یا اناج وغیرہ، تو وہ بھی ایک رستہ بن گیا ہے جس کے ذریعے وہاں پہ ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس کو پیسہ وغیرہ مہیا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ یہ کہ نیٹو ایز اے ہول ایک ریزالو کے ساتھ اس وقت رشیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف اب وہ چائنا کو بھی اسی طرح ٹریپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ سے جب سے کولڈ وار کا زمانہ شروع ہوا، مغربی دنیا نے اپنے اتحاد بنانے شروع کیے۔ بعض اتحاد کا پاکستان بھی حصہ رہا شروع کے دنوں میں، جس طرح سیٹو سینٹو تھا، پھر وہ اس زمانے پہلے اس کو بغداد پیکٹ کہا جاتا تھا، پھر سینٹو بن گیا، اور نیٹو آپ نے دیکھا وہ موجود ہے، نیٹو اتحاد ہے جس کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں۔ یہیں یہ سارے اس سے انکریج ہو کے جب نیٹو یا مغربی اتحادیوں نے دیکھا کہ یوکرین کی جنگ طول پکڑ گئی اور رشیا لگتا ہے کہ وہاں پہ پھنس گیا ہے، جو کہ جو یوکرینین پرائم منسٹر ہیں زیلنسکی، انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ رشیا مشرقی سائڈ پہ بہت پروگرس نہیں کر سکا، جو کہ رشیا نے ابھی وہاں پہ مشرقی سائڈ پہ ان کے ایک دو گاؤں پکڑے تھے اور ادھر اپنی پروگرس کر رہے تھے، لیکن وہ سلو ہو گئی۔ موریپول کی جو بندرگاہ ہے اس کے بعد آگے بڑھنا ان کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس سے انکریج کر کے انہوں نے یہ اب سوچنا شروع کیا کہ یہاں تک تو رشیا کو ہم نے پھنسا کے رکھا، یہاں یوکرین میں وہ جنگ لڑے، تباہی یوکرین کی ہو رہی ہے۔ اب یوکرینین کو کچھ ایسے ہتھیار دینے چاہیے جو کہ وہ استعمال کر سکیں رشیا کے اندر جنگ لے جانے کے لیے۔ چنانچہ پچھلے دنوں کچھ حملے انہوں نے رشیا کے سرحدی دیہاتوں پہ کیے جس میں کچھ نقصان بھی ہوا، اور یہاں پہ برٹش پارلیمنٹ میں ان کے ڈیفنس منسٹر نے وہاں پہ اعلان کیا کہ ہم آج دن تک جو ہتھیار دیتے رہے ہیں یوکرینینز کو وہ دفاعی ہتھیار تھے، اور دفاعی ہتھیاروں کا مطلب یہ ہے کہ رشیا حملہ کرتا ہے وہ کرے تو پھر ان کے خلاف ہتھیار استعمال ہوں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اب ان کو ایسے ویپنز دیے جائیں جن سے کہ یہ خود حملے کر کے رشیا کو دھکیل سکیں پیچھے، یا رشین علاقوں کو کچھ کو قبضہ کر سکیں۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو دفاعی ہتھیاروں کے بجائے ابھی ان کو اٹیک کے لیے اوفینسو ویپنز جو ہیں وہ دینا شروع کریں گے۔ اس پہ رشیا بڑا تلملایا، نیچرلی آبویسلی
ایک خطرناک سچویشن پیدا ہو رہی ہے، اور اس میں رشیا نے، پوٹن نے یہ اسٹیٹمنٹ دی، برٹن کو وارننگ دی، کیونکہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ہی ان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا، تو رشیا نے فوراً ان کو وارننگ دی کہ یہ چیز جو ہے اس کو رشیا کے خلاف جنگ سمجھا جائے گا۔ لازماً جنگ جب رشیا کے اپنی سرزمین کے اوپر پہنچے گی تو اس کی شکل کچھ مختلف ہوگی۔ آج تو رشیا لڑ رہا ہے، ایگریشن کر کے گیا ہوا ہے یوکرین میں، لیکن اگر کل کو یوکرین اور اس کے ساتھ اس کو امریکن یا نیٹو کے ایڈوائزرز ہوں، ان کے ہتھیار ہوں، اور وہ رشیا میں جا چڑھیں، تو وہ جنگ کی نوعیت مختلف ہوگی، جیسے رشیا اپنے خلاف ایگریشن سمجھے گا اور پھر اس کا جواب وہ لازماً دے گا، اور اگر اس میں برطانیہ ملوث ہے تو برطانیہ کو پھر یہ جواب ملے گا۔ یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اب یہ تو یوکرین کے معاملے میں ہو گئی، لیکن نیٹو یا امریکہ دوسری طرف بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے۔ وہ ان کو انکریجمنٹ ہوئی ہے اس خیال سے کہ یوکرین نے پچھلے 2-2.5 مہینے سے رشیا کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے، تو چائنا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہاتھ ہونا چاہیے کہ چائنا بھی ادھر پھنس جائے۔ چنانچہ انہوں نے ابھی یہ بلنکن جو ان کے ہیں ڈیفنس سیکرٹری ہیں امریکہ کے، انہوں نے اپنے کانگریس میں اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تائیوان کو بھی اتنے ہتھیار، اتنا کچھ دے دیا جائے کہ وہ ایسیمیٹرکل وار لڑ سکیں اور چائنا کو وہ نقصان پہنچا سکیں، تاکہ چائنا آسانی سے اس پہ قبضہ نہ کر سکے۔ تائیوان بڑی چھوٹی جگہ ہے، تائیوان ایک جزیرہ ہے، چھوٹا ہے، اور چائنا کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو کچھ سوچنا چاہیے، جبکہ شنگھائی ایگریمنٹ جو ہوا تھا ان کا 1979 میں، اس میں جب انہوں نے آپس میں اپنے سفارتی تعلقات دونوں ملکوں نے استوار کیے، چائنا اور امریکہ نے، تو اس وقت امریکہ نے یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ وہ ون چائنا پالیسی کو سمجھتے ہیں اور ون چائنا ہی سمجھتے ہیں کہ مین چائنا جو ہے وہی ایک چائنا ہے، لہذا اسی کی بنیاد پہ ان کو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جگہ دی گئی۔ اس سے پہلے تائیوان بیٹھتا تھا، تو تائیوان کو نکال کے مین لینڈ چائنا کو جگہ مل گئی، پیپلز ریپبلک آف چائنا۔ سو اب ان کے پاس پرماننٹ سیٹ ہے، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو امریکہ نے تسلیم کر لیا تھا کہ تائیوان جو ہے وہ کوئی آزاد ملک نہیں ہے، یہ امریکہ یہ چائنا کا حصہ ہے۔ تو اب امریکہ کو کیا مسئلہ ہوا کہ وہ اس کو اچانک کبھی انہوں نے اس کی آزادی کی بات کرنی شروع کر دی، کبھی اس کو ہتھیار دینے۔ جب یہ چائنا کا حصہ سمجھا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی ویپنز کیوں سپلائی کر رہے ہیں، کیوں بیچ رہے ہیں کہ یہ اس کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ چائنا کے ساتھ مسئلہ کریں۔ چائنا کا یہ خیال ہے کہ یہ سارا کام کیا جا رہا ہے چائنا کو یہاں پہ بلاک کرنے کے لیے۔ تائیوان اسٹریٹس یعنی ابنائے تائیوان جو ہے، اس میں موسٹ پرابلی تائیوان کی نیول پاور اتنی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ چائنا کو وہاں پہ سمندروں میں ایک جنگ ایسی لڑ سکیں کہ چائنا کو وہاں پہ پھنسا دیا جائے۔ سو امریکہ کی اسٹریٹجی نیٹو کے ساتھ مل کے 2 فرنٹ پہ ہے۔ ایک طرف تو چائنا کے سامنے کوآڈ، اور کوآڈ میں پھر مزید یہ کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یوکرین ایک کام سر انجام دے، گو کہ یوکرین ایک بہت وسیع ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اس کے سامنے تائیوان کچھ نہیں، لیکن چائنا کو اٹکانے کے لیے وہاں پہ تائیوان اس کو پلر بنا لیا، اس کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کر دی کہ اس کو ہم ایک مضبوط قلعہ بنا دیں تاکہ یہ چائنا کو چیلنج کر سکے، اور دوسری طرف یوکرین پہ کام کر دیا۔ اب ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ایک پلاننگ ایسی ہو گئی کہ مغربی دنیا اپنا پیسہ تو لگا رہی ہے، ویپنز وغیرہ دینے ہیں، لیکن ایک طرح سے ایک بڑی سستی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یہ جنگ رشیا کے لیے تو مہنگی پڑ رہی ہے کہ ان کی اپنی فورسز ہیں، وہاں پہ خرچہ بھی ہو رہا ہے اور لوگ بھی شاید مارے جاتے ہوں، کیجویلٹیز تو دونوں طرف ہوتی ہوں گی، لیکن آج امریکہ اور نیٹو یہ جنگ سے باہر ہیں اور باہر سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل چلا رہے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس سارے کام میں جو وارننگز دوسری طرف سے آئی ہیں، مثلا چائنا نے وارننگ دی ہے کہ امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کا خطرناک کھیل کھیلے گا
تو اس کو ایسی قیمت چکانا پڑے گی جو وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اب یہ وہ کیا ہو سکتا ہے، کیا یہ کوئی معاشی فیلڈ میں اس طرح کا کام کریں گے کہ امریکہ کی ٹریڈ یا اس پہ کوئی ایفیکٹ آئے گا، یا یہ کہ امریکہ کو کوئی ملیٹریلی یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے، یا یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تائیوان پہ قبضہ کر کے تو امریکہ کو ایک ہی دفعہ فارغ کر دیں گے کہ وہ یہاں سے اس کا جو مین فورٹریس ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ تو چائنا کی سائیڈ، اور رشیا جہاں تک رشیا کا تعلق ہے، انہوں نے جو وارننگ دی ہے وہ ڈٹرمنیشن اپنا ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اسی طرح کا جواب دیں گے برٹن کو، جو کہ ہو سکتا ہے میزائل کی شکل میں ہو کہ ہم برٹن میں۔ اب یہ ملک ہیں جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے آج دن تک پرامن، ان میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور یہ مزے سے دنیا میں حکومت بھی کر رہے ہیں، ترقی بھی کر رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں کو لڑانے کا کھیل بھی کھیلتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آج یہ اس طرح جنگ میں پھنس جائیں، چائنا بھی اور رشیا بھی، تو پھر لازماً ورلڈ وار 3 جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ برطانیہ کو بھی سوچنا ہوگا، امریکہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ لیمٹس ہیں کیا، تھریشولڈ کیا ہے، کس حد تک ان کو ان ملکوں کو چھیڑنا چاہیے، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب کہ ریٹیلیشن بڑھتے بڑھتے ایسی ہو جائے کہ یہ پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔